شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ علی حبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ۔ وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات بلند۔ برادران ایمانی ایک مرتبہ مذکورات کی آواز سے زیادہ بلند لہجے میں آپ صلوات پڑھیں۔ اللہ میری اپیل ہے کہ اگر آپ 3 صلواتیں بلند آواز سے پڑھیں گے تو مذکورات خاموش ہو جائیں۔ مل کے پڑھیں گے۔ صلی اللہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ اللہم ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ برادران ایمانی، مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، میری مائیں بہنیں مذکورات نوجوان زن و مرد تشریف لائے ہیں، کچھ دعائیں سید الساجدین کا صدقہ ان کے دلوں میں ہے اور کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں۔ مالک دل والی بھی تو ہی جانتا ہے اور زبان پہ آنے والی دعا بھی تو ہی جانتا ہے۔ تجھے واسطہ سید الساجدین، تجھے واسطہ اس عظیم نوجوان کا جو 24 سال میں ضعیف ہو چکا ہے۔ مالک اس نے ہم تک کربلا پہنچائی۔ ان کی دل والی دعائیں اور ان کی زبان پہ آنے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ آئیے ابتدا میں
زمین و آسمان امام حسین علیہ السلام پر سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ بھی حسین علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں، اور جو حسین پر سلام پیش کرتا ہے اللہ اس بندے پر سلام بھیجتا ہے۔ اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں، السلام علی الحسین۔ نہیں، سارے دوست اجر رسالت سمجھ کر اتھا دل کی گہرائیوں سے حسین پر احسان نہیں، حسین علیہ السلام نے آپ تک انسانیت پہنچائی ہے، لہذا مل کے پڑھیں، السلام علی الحسین۔ ایک منزل اور بلند کریں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کیا اندر کی کیفیت بنی ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ اس کو تھوڑا سا بلند کریں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ برادران ایمانی، نوجوان دوست، بزرگ اور مستورات، ابتدائی کلام میں حمد و ثنا کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا۔ الحمدللہ آپ متوجہ ہو گئے، جو کربلا سیدہ سے اور گرد و نواح سے مومنین اور مومنات تشریف لائے ہیں، میں نے ایک روایت پڑھنی ہے، ایت اللہ تقی بہجت قوم کے بی بی معصومہ قوم کے روزے پر نماز پڑھاتے تھے، آج سے 5-10 سال پہلے وفات پا گئے۔ وہ فرماتے تھے جب تم مجلس حسین میں جاؤ، مومنین جب مجلس حسین میں جائیں، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو میں مجلس میں جا رہا ہوں، اسے کہو میں کربلا جا رہا ہوں۔ جس مجلس پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی عزت کتنی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مجلس حسین میں جانا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کربلا جانے کا ثواب ہے۔ اور جتنی دیر کوئی بندہ صاحب ایمان ذکر امام حسین میں بیٹھتا ہے، جتنی دیر اللہ اس کا مجلس میں گزرنے والا وقت اس کی زندگی میں شمار ہی نہیں کرتا۔ ویسے گورنمنٹ نے 3 فٹ بتائے تھے، آپ 6 فٹ پر بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں انشاءاللہ۔ تو گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق تو مجلس ہونی چاہیے نا۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ میں ایک گزارش کروں، شہد کی مکھی آپ نے اپنے علاقے میں دیکھی ہوگی، شہد کی مکھی صحابہ کے مجمع میں اللہ کے سچے نبی نے
مکھی کو بلایا، اور سادات غیر سادات مکھی آ گئی نبی کا فرمان سن کے۔ مکھی نے نبی کی بات کو سن لیا اور مکھی آ گئی۔ مکھی کا آپ نے مکان دیکھا ہوگا، کتنا بہترین کمرے کے ساتھ کمرہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور بڑی انجینئر ہے، یعنی کتنا کمال کا کمرہ اور کوٹھی بناتی ہے۔ کوئی پیچھے ہدایت دینے والا ہے نا، جس کی ہدایت پر مکھی اپنا گھر بناتی ہے۔ مکھی آ گئی، 5 فقہ راج الوقت ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، جعفری۔ میری طرف دیکھو، جس کا جی چاہے اسے مانے، لیکن ماننے میں اتنی تمیز رکھے کہ نبی کے بعد نبی کی جگہ پر اسے مانو جس کا کلام مکھی سنتی بھی ہو۔ مل کے بولو گے سارے؟ مکھی کائنات کے پیغمبر نے کہا، صحابیوں تمہاری اوقات یہ ہے، اگر تم سے یہ مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو سارا مدینہ مل کر بھی تم واپس آپ بھی نہیں لا سکتے۔ جو مجلس سن رہے ہو، آپ سے کوئی مکھی چیز چھین کر لے جائے آپ بھی نہیں لا سکتے۔ یہ جو مستورات بیٹھی ہیں، ان سے بھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ بھی باتیں کر سکتی ہیں، مکھی سے چیز واپس نہیں لا سکتی۔ مکھی سے نبی نے کہا، یہ جو پتیوں کا تو رس چوستی ہے، رس تو کڑوا ہوتا ہے۔ سمجھ آیا میرے ساتھ بولو بھائی، موتیے کا، گلاب کا، چمبیلی کا رس کڑوا ہوتا ہے۔ مکھی یہ تیرے چھتے میں جا کر میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ مکھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ مکھی سلام کے بعد کہتی ہے، نبی اللہ تیری نبوت کی قسم، جب کڑوا رس چوس کر میں اپنے چھتے کی طرف جاتی ہوں، تجھ پر اور تیری اولاد پر درود پڑھتے ہوئے اس درود کے صدقے میں اللہ کڑواہٹ میں مٹھاس پیدا کر دیتا۔ میرے کیا بولو گے؟ میرے کے صلوات کا پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ میں جملہ میرا ذاتی ہے، اگر جوس کڑوا ہو پتیوں کا، درود کے صدقے میں اللہ اسے میٹھا کر دیتا ہے، تو جہاں طبیعتیں کڑوی ہوں، مزاج کڑوے ہوں، وہاں پر بھی اگر آپ اجتماعی صلوات پڑھیں گے تو وہ مزاج بھی مٹھاس میں بدل سکتے ہیں۔ دیکھو، اللہ نے اس بندے کی ہدایت کے لیے اس کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ بندے کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا۔ رات میں نے عرض کیا تھا، جب آنا تیری مرضی کا نہیں
جانا بھی تیری مرضی کا نہیں۔ اب میں جو پڑھے لکھے دوست ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ویسے میں کسی کو مجلس میں نہ ان پڑھ سمجھتا ہوں نہ جاہل سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک بندہ مجلس میں ان پڑھ تو آ سکتا ہے، جاہل نہیں آ سکتا۔ ان پڑھ ہونا اور ہے، جاہل ہونا اور ہے۔ میری طرف دیکھو گے، ان پڑھ وہ ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، جاہل وہ ہے جو علی کو نہ پہچانتا ہو۔ مل کے بولو گے سارے۔ میں ایک پیغام دے دوں، گرمی کا ماحول ہے لیکن آپ عشق حسین میں بہت بلند ہے اس وقت۔ ان پڑھ اور جاہل، پیغمبر کی کہیں حدیث نہیں ملتی کہ جو بندہ قرآن پڑھ کے نہ مرے وہ جہالت کی موت مرے۔ نا میرے ناس ساتھ ساتھ چلو نا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جو صحیح بخاری، مشکات، ابن ماجہ، کتب اربع، اصول کافی پڑھ کے نہ مرے وہ جہالت کی موت مرے۔ پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا جو میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کر کے نہ مرے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ علم کون سا ہے جو سیکھنا واجب ہے، جس کے بغیر زندگی گزارنا گناہ ہے اور ہلاکت ہے۔ میری طرف دیکھو، پیغمبر نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کو پہچان کے نہ مرے وہ سیال کوٹ مرے، تب بھی جاہل ہے، مدینے مرے تب بھی جاہل۔ کائنات کا سچا نبی، اچھا سچا اتنا ہے کہ بندوں نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا اللہ کو؟ یار میں اللہ پوچھ رہا ہوں، اللہ دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا تو نہیں کہو اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ تصور میں بھی نہیں آتا۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے نظر آ رہا ہے؟ بولو گے تسبیح۔ یہ کیا ہے؟ مائک۔ میں ایک نام لیتا ہوں، آپ کے سیالکوٹ کے مشہور شاعر تھے علامہ اقبال۔ آپ کے ذہن میں کوئی فوٹو آئی ہے؟ علامہ اقبال تو نہیں آیا نا، فوٹو آئی ہے۔ میں کہتا ہوں قائد اعظم، فوٹو آئی تو ہمیں 500 کے نوٹ دے آئی جو فوٹو آئی۔ اگلا جملہ سننا اور مجھے دعا دینا۔ میں کہتا ہوں نبی اور امام غدیر، آپ کو دو روحانی چیزیں بازو بلند کیا ہوا ذہن میں آئے گا۔ جس بندے کو اپنی تعلیم پر ناز ہے، میں کہتا ہوں اللہ۔ کوئی نقشہ آیا ذہن میں؟ نہیں، میں رکا ہوں بھائی، جو بندہ سیانا ہے سمجھدار ہے، کوئی نقشہ لا کے دکھاؤ۔ نہیں آیا، مجھے اشارہ تو کرو نہیں آیا، نہیں آیا، یا بتانا بھی نہیں، بتانا بھی کہ ساتھ والے کو بھی نہ بتانا۔ کوئی نقشہ ذہن میں لاؤ۔
میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میری طرف دیکھو، اور جو تصور میں بھی نہ آئے اسے میرے مصطفیٰ نے منوایا ہے۔ منوایا ہے یا نہیں؟ اچھا اگلا جملہ باریک ہے، جو سمجھے گا میں اسے داد دوں گا۔ اللہ کے سچے نبی نے اللہ بتا کے منوایا ہے، دکھا کے نہیں منوایا۔ اللہ کے نبی نے سچے نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں، بتایا ہے، دکھایا۔ پھر سن لو بچے سمجھے، مستورات بچے سمجھے، بتایا ہے، دکھایا نہیں، دکھایا نہیں، دکھایا۔ اللہ کے نبی نے جنت بتائی ہے، دکھائی جنت اللہ کے نبی نے جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ جن بتائے ہیں، دکھائے نہیں۔ جہنم بتائی ہے، دکھائی۔ قسم ہے پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس دن علی کی باری آئی اس سچے نے پلانوں کا منبر بنایا۔ سوالات حاجی جمع کیے، علی کو اوپر بلا کر اپنا ہاتھ بلند کر کے سوالات حاجیوں کو من تم تو فہانا کہہ کے علی بتایا بھی ہے، بالوں پکڑ کے دکھایا بھی ہے۔ مل کے بولو گے سارے، قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی زندگی دراز کرے، وہ مجمع کو کہہ رہے تھے کہ علی کے بارے میں ہم سے مسٹیک ہوئی۔ میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی نے غدیر پر علی کو، واجب ہے جملہ سننا، علی کو مولا کہا تھا، ہمیں بھی علی کو بے نیازی نہیں، بے نیازی نہیں، ہمیں بھی علی کو مولا کہنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے حضرت تو اور بھی لوگ تھے پر مولا علی تھا۔ حضرت تو اور بھی لوگ تھے پر مولا، بولو مولا، مولا نہیں تھا۔ لوگ کوئی سنے اور سمجھے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا اور داد بھی دوں گا۔ اس بات پر رکے اور بڑے شائستہ انداز میں کہتے ہیں، اور میں نے تمہیں نبی کی حدیث سنائی ہے، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا؟ اور قبلہ کا فرمان میرے پاس ہے، تمہارے چہروں کو، اس کا مطلب ہے چہروں کو کچھ ہوا تھا۔ قبلہ نے بتایا تو نہیں چہروں کو کیا ہوا تھا۔ سادات سر اونچا کر کے چلا کرو، آپ علی کی اولاد ہیں، میں بتاتا ہوں چہروں کو کیا ہوا تھا۔ جب سلیمان نے آ کے نبی سے پوچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یا نبی اللہ اسلام میں اتنے لوگ آ گئے ہمیں تمیز ہی نہیں، مومن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ سید الانبیاء نے کہا سلیمان اس میں گھبرانے کی ضرورت
جن بندوں پر تمہیں شک ہے نا، ان کے سامنے بھائی علی کا نام لے، چہرہ بگڑ جائے۔ مل کے بولو، تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق ہے۔ آپ علی والے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں علی والے کی عزت کعبے سے زیادہ بلند ہے۔ مومن بندے کی عزت کعبے سے زیادہ بلند ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کعبے سے زیادہ بلند کیوں ہے؟ آواز آئی کعبے میں تو ہم 3 دن رہے تھے، تو کعبہ بلند ہے، تیرے دل میں تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں۔ سمجھائیے، میں قبلہ کی عزت کرتا ہوں، میں کلوز کرتا ہوں ایک بات کو، جسے اللہ کا نبی بتا کے منوائے، اسے سارے مانتے ہو، اور جنہیں دکھا اس کا ماننے سے انکار کیوں کرتے؟ میں شیعہ مکتب فکر کا طالب علم، اگلا جملہ سنو گے میں کہا دوں گا، ہم توحید پرست شیعہ ہیں، علی پرست شیعہ نہیں۔ ہم توحید پرست شیعہ ہیں، علی شناس شیعہ ہے۔ ہمارے نزدیک نصیری نجس العین، جو علی کو اللہ مانتا ہے۔ اور یار کتنی ستم ظریفی ہے، علی کو اللہ مانو گے تو علی کسے مانو گے؟ علی کو اللہ کہا، امام فرماتے ہیں کمبر، اس کو میں نے 2-3 مرتبہ سمجھایا ہے، یہ میرے اللہ کو نہیں مانتا۔ لکڑیاں لاؤ، میں انہیں آگ میں جلانا چاہتا ہوں۔ لکڑیاں آئیں، نصیریوں کی آہ و بکا کی آوازیں اللہ کے عرش سے ٹکرائیں، یا علی انہیں کیوں جلاتا ہے؟ آوازیں مالک یہ تجھے نہیں مانتا۔ آواز آئی نہ جلا، تجھے تو مانتے ہیں۔ اب کون میرا ساتھ دے گا؟ تجھے تو مانتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اللہ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی مجھے مانے اور تجھے نہ مانے، مجھے مانے اور تجھے نہ مانے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں اسے دنیا میں سزا دینا چاہتا ہوں۔ جتنی مجالس آج تک سن چکے ہو، میرا چیلنج تو نہیں لیکن بی بی کی خیرات ضرور ہے۔ اللہ نے کہا علی ہم احسان کا بدلہ احسان دیں گے،
ہم اللہ ہیں، ہم احسان کا بدلہ احسان دیں گے۔ تو نے ان کو اپنی محبت میں میرے نام ماننے کی وجہ سے آگ میں جلایا ہے۔ ہم اللہ ہو کے وعدہ کرتے ہیں بروز قیامت کچھ بندوں کو جہنم میں اس لیے پھینکوں گا وہ مجھے تو مانتے ہوں گے۔ پیغمبر نے بتا کے منوایا، اور ایک منظر پر جو امام حسین نے کربلا میں اشارہ کیا تھا، آپ محبت حسین میں آئے۔ میں کلوز کروں، میرے بھائی بیٹھے، مجھے احساس ہے۔ ابو ذر نے سلیمان سے پوچھا، یار میرا پیار اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی ہے، لیکن کچھ دنوں سے محبت حسین کی طرف بڑھ گئی، کہیں میں منحرف تو نہیں؟ سلیمان کہتے ہیں جس کی محبت میں تو مبتلا ہے نا، میں بھی اسی کی محبت میں گرفتار ہوں۔ اور دونوں پوچھتے ہیں مولا باب مدینہ کو علم سے، علی کے پاس آ گئے، مولا پیار اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی۔ باب مدینہ تو علم نے کہا، صحابیوں پریشان نہیں ہونا، میں علی بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں۔ تم نے سننا اور رات کو یاد آئے دعا کر دینا۔ علی فرماتے ہیں میں باب مدینہ تو علم ہوں، آؤ شہر مدینہ سے پوچھتے ہیں۔ شہر مدینہ سے علی آئے، ابو ذر آئے، سلیمان آئے، پیغمبر کی بارگاہ میں پیار اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی۔ کائنات کے سچے نے ارشاد فرمایا، علی ان کو کہہ دو میں محمد بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں نا۔ بے نیازی نہیں، اگلا جملہ پیغمبر فرماتے ہیں علی ایک ذات رہ گئی ہے، آؤ اس سے پوچھ لیتے۔ پیغمبر آئے مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگار تیرا حبیب آیا، آواز آئی حبیب بتا پیار تیرے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی، سارا واقعہ بیان کیا۔ آواز قدرت آئی، امت کو بتا میں اللہ بھی سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں۔ اب اس کی دلیل نہیں ہے، دلیل میں دیتا ہوں۔